حضرت بلال حبشی مدینے دے بازارہ دے اندر نکل گئے نے، ایک ہی صدا لگا رہے نے، الجہاد الجہاد الجہاد۔ جڑے جڑے جناب صحابی دے کنہ دے وچ آواز پہنچ دیئے، اگر او چار پائی تے بیٹھا ہے تاں کھڑا ہو گیا، اگر او لیٹے آئے او جہاد دا اعلان سن کے تاں کھڑا ہو گیا، اگر کسی نے پیرہ دے اندر جتی پائی ہے، اگر نہیں پائی ہے تاں نبی پاک دی بارگاہ دی طرف دوڑ پہ آئے۔ حضرت بلال حبشی آپ نے اعلان کر دیتا الجہاد الجہاد۔ مدینے دے وچوں صحابہ کرام اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ 313 صحابہ نے، کنے نے جی؟ ایتھے 313 سن، ایتھے کنے سن؟ 313۔ بدر دے مقام تے کنے پہنچے؟ جنگ بدر چے 305، جنگ بدر چے کنے پہنچے؟ 305۔ باقی جڑے سن نا وہ مرضی نال نہیں رہے سن۔ حضور علیہ السلام آپ نے حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو روک دیتا سی، کیونکہ حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی آپ دے نکاح وے سن تے بیمار سن، تے حضور فرمایا عثمان تو نہیں جانا، تو ایتھے میری بیٹی دی خدمت کرنی ہے۔ اور کئی صحابہ رستے دے وچ انجر ہو گئے، اور کئیاں دے کوئی لت باں ٹوٹ گئی، کیونکہ سخت گرمی سی، شدت سی، پیاس سی، روزہ سی، تو پھر حضور نے کئیاں نو واپس بھیج دیتا۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے تمام صحابہ نو اکٹھا کرتا، سارے صحابہ نو اکٹھا کر کے حکم فرمایا، اے میرے صحابہ جنگ واسطے جانا ہے، جنگ واسطے کیا تسی تیار ہو؟ صحابہ یک زبان ہو کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ سونیا ساڑیاں جانا بھی حاضر نے، سونیا ساڑے مال بھی حاضر نے، سونیا ساڑیاں اولاداں بھی حاضر نے، تسی حکم فرماؤ اسی سمندران دے اندر چھاڑا مار دیاں گے، تسی حکم فرماؤ کیسرو کسرا دے نال جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے۔ محبوب نے صحابہ دا جذبہ ویکھیا، محبوب دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، آپ فرمایا اے میرے صحابہ لڑن واسطے تلوارہ کوئی نہیں۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی تاوی لڑاں گے، میرے محبوب فرمایا لڑن واسطے گھوڑے کوئی نہیں۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی تاوی لڑاں گے، میرے محبوب فرمایا کھان پین واسطے ساز و سامان نہیں ہے۔ صحابہ عرض کی تھی سونیا اسی تاوی لڑاں گے، تسی اجازت دے وہ اسی جدوں بدر وچ پہنچاں گے، اسی جدوں کافرانو واصل جہنم کران گے، ایک ایک کر کے واصل جہنم کران گے، نال انہاں دساں گے اوہ تلواراں تے تیراں نال جنگ نہیں لڑی جاندی، اوہ جذبہ ایمان نال جنگ لڑی جاندی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، صحابہ جانا بھی لے کے حاضر نے، مال بھی لے کے حاضر نے، اولاداں بھی لے کے حاضر نے۔ پھر میں نو آکھنا چاہیے دا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ صحابہ عرض کی تھی سونیا مال بھی جان بھی اولاد بھی سونیا ہر شے ہی تہاڈی ہے،
تسی حکم فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا صحابہ جن دے کول مال ہے نا جنہ بھی تے مال لے آؤ۔ یہ بھی بڑی ایک خوبصورت داستان ہے۔ میرے محبوب نے حکم فرمایا صحابہ دے گھر پہلے کوئی شے موجود نہیں سی۔ محبت ویکھو، جذبہ چیک کرو صحابہ کرام دا۔ صحابہ کرام منتشر ہوئے، اپنے اپنے گھران دے اندر پہنچے۔ جدوں گھران دے اندر پہنچے نا، جنوں جیڑی شے لبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ لے کے حاضر ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے پیارے غلام کئی جناب والی ٹوٹی تلوار لے کے آ رہے نے، کئی جناب ٹوٹی ہوئی برچھی لے کے آ رہے نے، کئی جناب ٹوٹا ہویا تیر لے کے آ رہے نے۔ ہن تسی حساب لگاؤ، جنہ دے گھراں دے اندر سلامت تلواراں نہیں، جنہ دے گھراں دے اندر تیر نہیں، جنہ دے گھراں دے اندر اوے برچھیاں بھی کوئی نہیں، او جنگ دی تیاری پیا کر دے نے۔ کیندی تیاری پیا کر دے نے؟ اور جنگ دی تیاری پیا کر دے نے۔ گھر چ کوئی شے نہیں، کوئی جڑا بھی لے آ رہا نا تے صرف اور صرف کوئی ٹوٹی شے ہی لے کے آ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کول جناب جنگ بدر دے اندر صرف 6 ذرہ، کنیا جی 6 ذرہ اور جناب والی 8 تلواراں 2 گھوڑے، ہائے ہائے ہائے، صرف 6 ذرہ ہیں تے 8 تلواراں تے گھوڑے کنے 2 تے بندے کنے 305۔ تے ہن میں تسی دسو، سیانے لوگ بیٹھے ہو کہ 2 تلواراں تو 2 کول چلیاں گئیاں تے باقیاں کول کی سی؟ 2 ذرہ 6 ذرہ 6 بندیاں نے پا لیاں، باقیاں کول کی سی؟ گل قمیض بھی نہیں سی۔ او جناب بدبخت کافر آ رہے سن، انہوں نے چہریاں تے انج منہ لپیٹیا، کھول چڑھائے ہوئے، ذرہ اگے بھی پیچھے بھی، بازواں تے پیراں تے بھی، او جناب تیاری پوری کر کے آ رہے ہیں۔ ادھر حضور دے غلام ویکھو کہ تلواراں بھی کوئی نہیں، ذرہ بھی کوئی نہیں، برچیاں بھی، نیزے بھی کوئی نہیں، لیکن جنگ دی تیاری کر کے جنگ چ جا رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ جناب اپنے اپنے گھروں کوئی ٹوٹی تلوار لے کے آ رہا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی برچھی لے کے آ رہا ہے۔ میرے محبوب آپ تشریف فرمانے، ایک حضور دا غلام، ایک حضور دا جناب پیارا صحابی، پر گندہ جا حال ہے، کپڑے پھٹے پرانے نے، بال بکھرے ہوئے نے، اللہ اکبر اللہ، حضور دے سامنے دوڑدا آ رہا ہے۔ عرض کی تھی سونیا میرا بھی حصہ قبول فرما لو، میرا بھی حصہ قبول فرما لو۔ میرے محبوب فرمایا اے میرے غلام تیرے کول کی ہے؟ عرض کی تھی سونیا میرے کول کچھ نہیں ہے، ساری رات میں اپنی گھر دی تلاشی لیندہ رہا ماں، ساری رات میں گھر نو ویکھدا رہا ماں، کوئی بھی چیز مل جاوے۔ حضرات ذرا محبت چیک کریا جے، پیار چیک کریا جے، جذبہ ایمان چیک کریا جے، حضور نال محبت ذرا پیار ویکھیا جے، صحابی نو کس طرح پیار ہے۔ عرض کیتی سونیا ساری رات گھر دے اندر ویکھدا رہا ماں، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، لیکن مینوں ایک کھجور ملی ہے۔ محبت نال بول دیو کینی جی؟ ایک کھجور ملی ہے۔ عرض کی تھی سونیا لجپالا کا ایک کھجور ملی ہے، اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لو۔ میرے محبوب نے جدوں گل سنی کھجور نو ویکھیا، میرے محبوب نے اپنی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی کملی اتاری ہے اور فرمایا اے میرے صحابی اپنی کھجور نو ایتھے رکھ دے۔ کتنا اعزاز بخشیا،
اور میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، مدینے دے وچ میرا محبوب تشریف فرمائے، سارے صحابہ آسے پاسے ارد گرد تشریف فرمانے۔ میرے محبوب فرمایا اے میرے صحابہ، اب میرے غلام دی محبت میرے نال ویکھو، ایک گھر دی اندر کھجور ہے، او کھجور لے کے تھے آ گیا ہے، ایک کھجور لے کے۔ میں کیا اتھے جناب مسجد نو دینا پہ یا نا، اگر رب دے گھر نو دینا پہ جائے تے چہرے دے جڑے تاثرات رہنا چینج ہو جاندے نے۔ تے میں کیوں صحابہ جنگ واسطے گھر کوئی جائے نہیں، کھجور لبی کھجور ہی لائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کتنا مشکل وقت سی ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ تے او جناب صحابہ بھی اس عالم دے اندر سن کہ اس صحابہ دے پیران دے تھلے نالین نہیں سن۔ تسی صحاب لاؤ کہ بدن تے جڑے کپڑے سن نا اونا دے اندر بھی پیوند لگے ہوئے سن، پھٹے ہوئے لباس، جا کدھر رہے ہیں؟ جنگ واسطے۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے جدو حکم فرمایا مال اکٹھا کرو، مال جس وقت جمع ہو گیا، میرے محبوب علیہ السلام آپ دی بارگاہ دی اندر ایک عورت آئی، آ کے عرض کر دیے سونے لجپالا کا، کریمہ کا، تاجدار کائنات، میرا باپ بھی دنیا دی اندر نہیں ہے، میرا خامد بھی دنیا تو چلا گیا ہے، میری ماں بھی دنیا دی اندر کوئی نہیں، میرا بھائی ہے کوئی نہیں، یا رسول اللہ گھر دی اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیڑی میں آپ دی بارگاہ دی اندر لے آواں۔ اللہ اکبر اللہ، ذرا توجہ کرے آجے، صحابیہ دا عشق ویکھے آجے، صحابیہ دا سونے نبی نال پیار ویکھے آجے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک نے فرمایا اے بی بی پھر آئی کیویں آ؟ عرض کی تھی سونے چادر اٹھائی، چادر دے تھلوں 6 مہینے دا بچہ، 6 مہینے دا بچہ حضور دے قدمہ دے اندر رکھ دیتا۔ عرض کی تھی سونے اے بچہ میں جنگ بدر واسطے دینی میرے کول مال کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، سارے دنیا تو چلے گئے نے، 6 مہینے دا بچہ ہے، یا رسول اللہ قبول فرما لو۔ میرے محبوب نے صحابیہ دا عشق ویکھے آئے، میرے محبوب نے اس بچے دے سر تے دست شفقت فرمایا، پیار فرمایا اور فرمایا بی بی اس بچے نو لے جا، اے لڑن واسطے نہیں ہے، اے لڑن جوگا نہیں ہے، تلوار اٹھان جوگا نہیں ہے، اے جناب والی تیر تے برچی چلان جوگا نہیں ہے، اے علی بہت چھوٹا ہے، بی بی اس بچے نو واپس لے جا، ان دی پرورش کر، انو جوان کر، جدوں اے وڈا ہو جاوے گا، جوان ہو جاوے گا، ادو انو جنگ دے اندر بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر او بی بی عرض کر دیئے سونے مینوں بھی پتا ہے اے تیر چلان جوگا نہیں ہے، مینوں بھی پتا ہے اے جناب نیزے تے برچیاں چلان جوگا نہیں ہے، سونے مدینے دے بازارہ دے اندر جدوں بلال نے آواز اٹھائیے، جدوں بلال نے الجہاد دی آواز اٹھائیے، مینوں پتا چلے آئے کافر میرے نبی تے حملہ آور ہون لگے نے، کافر میرے نبی دے تیر تے برچیاں چلان لگے نے، مینوں پتا ہے اے تیر چلا نہیں سکدا، اے اوتھے لڑ نہیں سکدا، لیکن سونے جدوں کافر تیرے تے تیر چلان، تیرے تے نیزے چلان، جدوں تیرے تے برچیاں چلان، سونے میرا اے 6 مہینے دا بچہ آگا کر دینا ہے، مینوں پتا ہے اے میدان جنگ دے اندر کسے نو مار نہیں سکدا ہے، لیکن سونے تیری عزت دی خاطر مار دے سکدا ہے، تیری عزت دی خاطر مار دے سکتا ہے۔ 6 مہینے دا بچہ، گنے جی
6 مہینے دا کڈا کو بچہ ہوندا ہے یہ حضور لگائے ہی نہیں سن لیکن دسنا ہے چاہنا ماں بیان کرن دا مقصد ہے کہ 6 مہینے دا بچہ ماں لے کے آ گئی ایتھے جناب ضرورت پہ جائے نا اسلام نو ماواں اندر وڑ کے روون باہر مولوی مرن ڈے نہیں اندر روون باہر جنگ لگی ہوئی پترو اندر باہر نہیں نکلنا باہر تو موت ہے ہن یہ نہیں پتا ہے کہ جڑے باہر مرن ڈے نہیں وہ کوئی اپنی ذات واسطے آئے بیٹھے نے یا اپنے بچیاں دی ذات واسطے آئے بیٹھے نے یا اپنے ماں پیو دی عزت واسطے آئے بیٹھے نے وہ جڑے باہر بیٹھے نے نا وہ بھی نبی دی عزت واسطے آئے بیٹھے نے سمجھ آئی نا تے محبوب نے جدو صحابیہ دی ایک گل سنی تے محبوب علیہ السلام آپ دے جملے ذرا توجہ کرے رہے محبوب نے پھر اپنی زبان اقدس دے وچوں اس بی بی دے بارے جملے کی ارشاد فرمایا اے بی بی جنی دیر تک اسلام تیری جیسی ماواں نو جنم دیندا رہے گا نا کدی بھی اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا ہمیشہ کافراں تے غالب رہے گا ہمیشہ کافراں تے کی رہے گا غالب رہے گا اللہ اکبر اللہ تھوڑا کا وقت گزریا کریم آقا علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر ایک اور عورت آ گئی یہ جنگ دی مطلب ہے کہ تیاری ہو رہی ہے محبوب فوج اکٹھی کر دے پے نے نبی پاک فوج جمع پیا کر دے نے بہادر چون دے پے نے کنے جانا ہے کنج جانا ہے کیویں کرنا ہے سارا معاملہ ہوتے ہو رہا ہے ایک بی بی ہو رہی انہیں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر چ کوئی بھی نہیں ہے گا لیکن میرے 2 بچے نے کنے جی 2 بچے نے یا رسول اللہ انہوں نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لو ایک دی عمر 7 سال ایک دی عمر 9 سال کنی عمر ہے جی ایک دی 9 سال ایک دی 7 سال محبوب نے جدو شہزادیاں نو ویکھیا نا محبوب فرمایا بی بی انہوں نے واپس لے جا انہوں نے واپس لے جا ہلے چھوٹے چھوٹے نے انہوں دی پرورش کر انہوں نے جوان کر انہوں نے دین دی لوری دے اسلام دی گٹی پلا انہوں نے جوان کر ماں نے آکیا یا رسول اللہ قبول فرما لو انہوں نے میں بڑیاں مہارتاں سکھائیاں نے بچے عرض کرتے نے اماں جان آج تسی چپ ہو نا آج سونے نبی نال سانو گلاں کرن دیو سونے نبی نال سانو باتاں کرن دیو سانو گلاں کرن دیو میرے محبوب علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر ننے شہزادے عرض کر دے نے سونیا اساں بھی جنگ دے اندر جانا ہے اساں بھی شہادت دا رتبہ حاصل کرنا ہے میرے محبوب نے انہاں نو سمجھایا محبوب فرمایا جاؤ گھر دے اندر چلے جاؤ اپنی ماں دی خدمت کرو اپنے گھر دے اندر اپنی ماں دی خدمت کرو ماں دے پیراں تھلے جنت عرض کیتی سونیا سانو بھی پتہ ہے ماں دی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے لیکن جنگ دے اندر شہادت دا رتبہ حاصل کرنا اس تو وڈا عمل ہے جنگ دے وچ شہادت دا رتبہ حاصل کرن دا جنہ رتبہ ہے شہادت حاصل کرنا کتنا بڑا رتبہ ہے سونیا وہ رتبہ ماں دی خدمت نال بھی نہیں لبنا ہے گا میرے محبوب علیہ السلام آپ نے ننے شہزادیاں دے اس جذبے نو ویکھیا میرے محبوب فرمایا اے بلال انہاں نو سمجھا انہاں نو واپس گھر دے اندر بھیج دے او جناب دوویں اڑ گئے کھڑے ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی جنگ دے اندر ضرور جانا ہے ایک نے آکھیا سونیا میں تلوار بڑی اچھی چلا لینا وا چھوٹا کہن لگا سونیا میں تیر اندازی بڑی اچھی کرنا وا میں تیر بڑے سونے چلا لینا وا میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر تسی اتنا اصرار کر رہے ہو اگر تسی جناب اتنا زیادہ کہہ رہے ہو پھر ایک نو میرے محبوب نے منتخب کر لیا جیڑا وڈا سی محبوب فرمایا تو آ جا چھوٹیا تو واپس چلا جا عرض کیتی سونیا وڈے دے اندر ایسی کیڑی شایا جیڑی میرے اندر نہیں ہے میں بھی جانا ہے محبوب فرمایا وڈا تیرے تو قد وچ بھی زیادہ ہے
تیرے نالو عمر وچ بھی زیادہ ہے عرض کیتی سونیا بدر دے میدان دے اندر جنگاں دے اندر عمران نال قداں نال نہیں لڑیا جاندا ہے بلکہ جذبہ ایمان نال لڑیا جاندا ہے بچیاں دی تربیت ہوئے تے انج دی ہوئے نا ماں نے تربیت کی تھی سی نا محبوب فرمایا اے میرے بچیوں واپس چلے جاؤ چھوٹے بچے نو آکھیا واپس چلے جاؤ عرض کی تھی سونیا اگر قد دا مسئلہ ہے پھر مین لو اگر قد دا ہی روڑا ہے تو پھر مین لو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو محبوب نے حکم فرمایا حضرت بلال ایک کپڑا پکڑیا جدوں کپڑا پکڑ کے قد منن لگے چھوٹا بچہ اڈیاں چک لیاں نے اڈیاں چک کے عرض کردہ ہے سونیا ماں نے گٹی دی اندر بات پلائی ہے اور جدوں بھی نبی دی بارگاہ دی اندر جانا ہے جدوں بھی جنگ دی اندر جانا ہے اور خالی نہیں آنا ہے نبی تے جان قربان کر کے آنا ہے محبوب نے اینا جذبہ دیکھیا کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دے اندر اینا جذبہ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے پھر سمجھایا فرمایا چھوٹا ہے او تیرے وچ طاقت نال بھی زیادہ ہے او وڈا بھی ہے طاقت نال بھی زیادہ ہے عرض کیتی سونیا اگر طاقت دا مسئلہ ہے پھر ایتھی میدان لا لینے کشتی کر لینے حضرت بلال نے میدان سجایا دو میں شہزادیاں دی کشتی ہوئی کشتی کرن تو پہلے چھوٹا وڈے نو کہندا ہے او ویرا تو تا کامیاب ہو گیا ہے تو تا سلیکٹ ہو گیا ہے آج کنڈ لوا لے تیرا بھی کم بن جائے گا میرا بھی بن جائے گا واہ جی واہ سبحان اللہ ہے اولاد دی تربیت ماں نے اس طرح کی تھی کیا بات ہے محبوب نے جدو ایک جذبہ ویکھیا نا دونوں نو بڑھایا تے سینے نہ لا رہا اللہ اکبر حضرات میدان جنگ دیاں تیاریاں ہو رہی نے میرے محبوب فوج پہ تیار کر دینے بدر دی واسطے فوج پہ تیار کر دینے ننے شہزادیاں دی فوج پہ تیار کر دینے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فوج نو اکٹھا کر لیا تیاریاں فرما لیاں تیاریاں کر کے میرے محبوب علیہ السلام میدان بدر دی طرف رواں دواں ہو گئے اللہ اکبر اللہ دوسری طرفوں ابو جہل اوہی اپنا قافلہ لے کے بدر دے میدان دی طرف آ رہے ہیں 1000 بندے دا لشکر 800 اونٹ 100 گھوڑے تیر تے تلواراں دا علم نہیں ہے کنیاں زیادہ نے دوسری طرف مسلمانہ دے غلام 305 نے بدر دے میدان دی طرف آ رہے نے ذرا صحابہ دا جذبہ چیک کرے آجے روزے دی حالت دی اندر نے تپ دی زمین تپ دی صحرائے آسمان تو سورج پیا چمکدائے زبانہ خشک نے ہونٹ خشک نے روزے دی حالت دی اندر نے میرا محبوب صحابہ نو ویکھے ہونٹ خشک نے زبانہ خشک نے صحابہ عرض کرن سونیا پریشان نہ ہو ساڑھے جڑے جذبے نے اے جوان نے ساڑھا ایمان مضبوط ہے ساڑھا ایمان کی ہے مضبوط ہے اللہ اکبر اللہ جنگ بدر دی طرف رواں دواں ہو گئے نے میرے محبوب علیہ السلام آپ جناب والی دوسری طرف ابو جہل بدر دے میدان دے اندر پہلے پہنچ گیا انہیں آکے پکی زمین تے قبضہ کر لیا انہیں جناب والی آکے کنویں دے پانی تے قبضہ کر لیا دوسری طرف صحابہ کرام آپ بھی آ رہے نے ویکھیا ابو جہل نے پہلے پکی زمین تے قبضہ کر لیا ہے پانی والے کنویں تے قبضہ کر لیا ہے محبوب علیہ السلام آپ نے صحابہ نو ویکھیا تپ دی صحرائے تپ دی زمین ہے محبوب دے غلامہ نے روزہ بھی رکھیا ہے محبوب نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی
کیتی ہے یا اللہ اج کرم فرما دے اج فضل فرما دے اج تیرے محبوب دے غلام ہونٹ خشک نے زبانہ خشک نے یا اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے دعا کی تھی تاریخ دے اندر ملدا ہے محبوب نے آج دو پہلے کدی بھی اس طرح دی دعا نہیں کی تھی ہے تاریخ دے اندر ملدا ہے اس دعا نو اور اس دعا دی جواب نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ محبوب نے اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا فرمائی ہے محبوب نے اللہ دی بارگاہ دی اندر التجا کیتی ہے محبوب دعا کرے محب قبول نہ کرے اے اصول ہی نہیں ہے کیوں جی محبوب دعا کرے محب قبول نہ کرے اے تا ضابطہ قاعدہ ہی کلیا ہی نہیں گا محبوب جدوں بھی دعا کردا ہے محب سندا بھی ہے تے قبول بھی کردا محبوب نے دعا کی تھی اللہ دی ذات نے محبوب دی دعا نو قبول فرمایا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب نے دوویں ہتھاں نو آسمان دے اندر بلند فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے حضور دے کندیاں تو کالی کملی زمین تے گر پئی اتنے ہاتھ فضا دے اندر بلند کر دیتے نے میرے محبوب آپ نے ہلے ہاتھ تھلے انج کر کے لے آندے نے رب دی ذات نے کرم دے فضل دے رحمت دے بدل برسا دیتے نے رحمت دے بدل برسا دیتے محبوب علیہ السلام جدو بارش پئی نا تے صحابہ دے چہریاں تے رونق آ گئی پیاسا بندہ ہوئے ہوش خشک ہومن تے انہوں پانی دا گلاس دیتا جائے وہ پین تو پہلے ہی اندھے چہرے تے جناب تارو تازگی آ جاندی ہے پین تو بعد دا مزہ وکھرا ہی ہے نا پین تو پہلے ویخدیاں ہی جناب چہرے تے تازگی آ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب فرمایا اللہ پاک فرمایا محبوب صحابہ نو کہہ دے ہون پانی جمع بھی کرو تے جنہ دل کردہ رج رج پیو بھی صحابہ نے ریت وچ ٹوئے بنا لے پانی جمع ہو گیا تے جناب نال صحابہ نے پانی پیتا بھی تے دوسرے پاسے جدوں بارش پئی پکی زمین سی تے اوتھے پکی زمین تے تلکن ہو گئی پکی زمین تے کی ہوگی جی تلکن ہو گئی اور جیڑی ریتلی زمین سی او جناب ٹھنڈی ہو گئی او مزیدار ہوگی اللہ فرمایا سونیا محبوب نو فرمایا سونیا اپنے غلاماں نو کہے آج رات سومو مزے نال ٹھنڈی زمین تے ٹھنڈی ریتلی زمین تے آرام کرو صبح اٹھ کے جنگ لڑے آ جائے ہن محبوب نہیں ستے محبوب سونا نبی نہیں ستا محبوب نے مسلح بچایا وہ جتے اپنا چھوٹا جا حضرت ابو بکر صدیق نے خیمہ لگایا سی محبوب دوبارہ اندر تشریف لے گئے محبوب علیہ السلام دوبارہ اندر تشریف لے کے گئے نے کریم آقا علیہ السلام آپ نے دوبارہ اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کیتی ہے دعا دے الفاظ سنیا جے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین میرے محبوب نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی یا اللہ کرم فرما دے یا اللہ فضل فرما دے بدر دے میدان دے اندر ساڑی مدد فرما دے یا اللہ تو مدد کرنے والا ہے یا اللہ مدد کرنے والا ہے آج اگر صفائے ہستی تو اے چند مسلمان ختم ہو گئے یا اللہ تیرا نام لین والا کوئی نہیں روے گا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں روے گا یا
یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے۔ میرا محبوب رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پیا کردا ہے، فاستجاب لکم دعا پیا کردا ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا ہے، بدر دے میدان دے اندر تیرا تے تیرے صحابہ دا جانا کم ہے، آسمان تو 1000 فرشتیاں دی فوج تیری مدد واسطے بھیجنا میرا کم ہے۔ کنی جی 1000 فوج تے رب دے حبیب نے دعا کی تھی تے اللہ پاک نے دعا نو قبول فرمایا۔ کنہ جی 1000 ہون ایتے 1000 دی گل ہے تے محبوب علیہ السلام آپ نے جدو صحابہ نو خوشخبری سنائی نا تے محبوب فرمایا کہ اللہ پاک نے 3000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دی تھی۔ کہنے جی 3000 فرشتیاں دی اللہ تعالیٰ دی ذات نے سونے محبوب دی گل سنی نا اے نہیں فرمایا سونیا میں تو 1000 آکے سونیا میں تے 1000 آکے فرمایا کہ سونیا اگر تو 3 دی گل کرنا ہے نا تے محب جڑا پھر محبوب نال پیار پھر انجدہ کردہ سونیا کبرانا نہ میرا 1000 نہ تیرا 3000۔ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مصومين۔ فرمایا سونیا نہ میرا 1000 ہے نہ تہاڈے 3000 نے، میں تیری مدد واسطے تسی بدر وچ پہنچو میں تیری مدد واسطے 5000 فرشتہ بھیج چھڈاں گا۔ کنا جی 5000 اور فرمایا کہ مردفین قطار دے اندر قطاراں اترن گیاں، حضرت جبرائیل آن گے تو جبریل دے نال فرشتیاں دیاں انج قطاراں اس طرح قطاراں آن گیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محبوب دی دعا نو اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر مقبولیت دا درجہ عطا فرمایا ہے۔ رات دا ویلا ہے محبوب علیہ السلام آپ میدان بدر نو ویکھن واسطے گئے نے۔ ذرا توجہ کریا جی، رات نو میرے محبوب علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق اور چند صحابہ نو نال لیا بدر دے میدان دے اندر گئے نے۔ بدر دا میدان ویکھیا معائنہ کیتا ہے، میرے محبوب دی ہاتھ دے اندر ایک چھڑی مبارک ہے، سوٹی مبارک ہے۔ محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا اے صدیق اے میرے صحابہ اس تھان تے ابو جہل نے مرنا ہے، اس جگہ تے ابو جہل نے مرنا ہے۔ ذرا توجہ میری طرف، اس تھان تے میرے محبوب نے گول دائرے دا نشان لگا دیتا۔ فرمایا اس جگہ تے ابو جہل نے مرنا ہے۔ دوسرا ایک اور نشان لگایا، فرمایا ایتھے عتبہ نے مرنا ہے۔ تیسرا پھر ایک اور نشان لگایا، ایتے شیبہ نے مرنا ہے۔ وقت دے جڑے وڈے وڈے کافر سردار نے میرے محبوب نے نشان دائی فرما دیتی۔ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ملدا ہے میرے محبوب نے 17 نشان لگائے نے۔ کنے جی 17 نشان میرے محبوب نے لگائے نے۔ صحابہ ویکھ رہے نے جنگ کل ہونی ہے، محبوب اج پیا دس رہے نے۔ اوے لوکو جڑے کہندے نے نبی کو علم غیب نہیں ہے، میں کیا تو دس مارن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی دین والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں کیا موت جنوں جدوں آوے گی کون جاندہ ہے؟ کون جاندہ ہے؟ اللہ ہے۔ کتھے موت آنی ہے کنوں پتا ہے؟
اللہ نو پتا ہے میرا محبوب ایک دن پہلے دس رہا ہے یہی تا گل ہے میرا محبوب ایک دن مرن تو پہلے انہاں دیاں جگہ دی نشانی دس رہا ہے ایتھے ابو جہل نے مرنا ایتھے عتبہ نے مرنا ایتھے شیبہ نے مرنا ہے اور میں کیا میرے محبوب گل علم غیب ہے وے ساڈا عقیدہ ہے وے اللہ دی عطا نال نبی پاک دے کول علم غیب موجود ہے نبی پاک کول علم غیب کی ہے موجود ہے آجی صاحب نے یا کوئی بھی تواڈے وچوں ہے کسے نو کی پتہ اسی کدوں جانا ہے کسے نو کی پتہ ہے کہ کیڑی تھاں تے موت آنی میں وہ قصوروں ٹریا تے میں شرکپور آ گیا تے مینوں کی پتہ شرکپور موت لکھی ہے قصور لکھی ہے کوئی پتہ ہے تے جیڑا دس دے اون دے کول غیب ہے اونچی بولو نا جیڑا دس دے تے اون دے کول کی ہے علم غیب ہے سونے نبی نے ایک دن رات پہلے ہی دس دیتا فرمایا اے میرے صحابہ ایتھے وڈے وڈے کافراں نے واصلے جہنم ہونا ہے اور صحابہ کہندے نے جدوں جنگ ختم ہوگی نا ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہندے نے کہ محبوب نے جتھے جتھے نشان لائے سن او کافر اوتھے ہی واصلے جہنم ہوئے سن کافر ہوتے ہی واصلے جہنم ہوئے سن ایک انج دا اگا پیچھا بھی نہیں سی ہون جناب والی دن چڑھ گیا دن چڑھے محبوب علیہ السلام آپ نے صفا بنا دیتے ہیں صف بندی فرما دیتی جنگ دے اصول جنگ دے ضوابط سمجھا دیتے نے تمام صحابہ کرام کئی ایسے صحابہ نے جنہ دیہات دے اندر چھڑیے کئی صحابہ ایسے نے جنہ دیہات دے وچ کھجور دی ٹہنی ہے کئی صحابہ ایسے نے جنہ دیہات وچ کوئی نہیں ہاتھی تلوار ہے انہاں دیہات وچ کوئی شے نہیں ہے گی انہاں دی جڑا ہاتھ ہے نا وہی تلوار ہے تے جناب بدن تے جناب کوئی ذرہ نہیں ہے کوئی سر تے خول نہیں ہے سونے نبی دے غلامہ تے سیراں تے ٹوپیاں نے یا دستاراں نے کیا بات ہے 1000 بندے دی لائن بن گئی اس پاسے 350 بندے دی لائن بن گئی محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا صحابہ تیار ہو جی یا رسول اللہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنگجو میدان دے اندر موجود نے میرے محبوب نے ایک گھر کے بھیجیا انہیں جی ایک گھر کے بھیجیا محبوب علیہ السلام جنگ دا اصول ابتدا دے اندر ایک ادھروں ایک ادھروں پھر جناب والی دو ادھروں دو ادھروں آہستہ آہستہ پھر جنگ تیز ہو جاندی ہے میرے محبوب علیہ السلام میدان جنگ دا سارا منظر ویکھ رہے نے آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی یا اللہ بدر دا میدان سج گیا ہے بدر دا میدان سج گیا ہے تو وعدہ فرمایا سی فرمایا کہ 1000 فرشتہ 1000 فرشتہ 3000 فرشتہ 5000 فرشتہ مدد واسطے بھیجاں گا میرے محبوب علیہ السلام آپ فرماندے نے بدر دے میدان دے اندر آسمان دی طرف میں ویکھیا کی ویکھنا وا قطاراں دے اندر فرشتیاں دا نزول ہو رہا ہے قطاراں دے اندر ادھروں جناب جنگ آب و تاب دیا ادھروں جناب والی کافر اور مسلمان آپس دے اندر لڑ دے پہنے اللہ اکبر اللہ ٹائم ہی تھوڑا ہے ننے شہدادیاں دا ذکر کرن لگا وہاں جنگ دے اندر اور ننے شہدادے لڑ دے حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ دے کول آئے آگے کہن لگے چچا جی ابو جہل کیڑا بدبخت ہے اسی ویکھیا کوئی نہیں سانو ذرا دسونا ابو جہل کتھے آ اے ابو جہل جڑا میرے نبی نو گالیاں دیندا سی میرے نبی نو برا بالا کہندا سی حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ نے فرمایا بچیو تسی کی کرنا ہے عرض کی تھی چاچا جی اج ٹائم ہے اج وقت ہے اج اس بدبخت نو اسی واصل جہنم کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میدان جنگ سجیا ہے
حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ فرمایا بیٹا ابو جال دے آسے پاتے سیکورٹی ہے تسی اونا تک نہیں پہنچ سکدے میرے محبوب دے پیارے غلام عرض کر دینے چاچا جی تہاڈا دسنا کم ہے ساڈا مارنا کم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ نے اشارہ فرمایا بیلی او ویکھو ذرا او ویکھو نا گھوڑا اوندے تے او ویکھو جڑا زرہ پہن کے اوندے آسے پاسے اوندی بندے حفاظت پیا کر دینے او ابو جہل یہ او ابو جہل اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام دے ننے شہزادے ننے غلام دوڑ لگائیے جتھے ابو جال کھڑا سی اتھے جا کے پہنچے نے ابو جال گھوڑے تے سوارے ننے شہزادے زمین تے نے ویکھ دے نے ایک دوسرے نو ویکھ دے نے کہ ابو جال گھوڑے تے سوارے ساڈا قد چھوٹا ہے اسی جناب والی کیویں ابو جال تے وار کریے اللہ اکبر وڈا کہندا ہے دس بھائی کی کریے ہن چھوٹا تیز ہے چلا کے کہن لگا ویرا ویکھنا کیے جس گھوڑے تے سوارے اس گھوڑے دیاں ٹنگاں وڈ دینے پھر تا تھلے آئے گا نا اندیاں ٹنگاں لا دینے پھر کنی دیر ہوتے رہندا پھر تا تھلے آئے گا نا لتاں نو جناب تلواراں ماریاں گھوڑے دیاں لتاں نو تے ابو جال جناب کنڈ بھرنے تھلے ڈگا انہیں آگے ہے کی بڑھے آگے ادھر نکے بال میرے لکوں لے آگے نے سروں لے آگے نے وہ بڑا پریشان ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ننے غلام انہوں نے جناب وار کرنا شروع کر دیتے نے ماری جا رہے نے نالے کہندے نے اے بدبختہ تو ہے جیڑا میرے محبوب نو اس گندی زبان نال گالیاں کڑنا سے تو ہے نالے مار دے نے اللہ اکبر اللہ جدوں لمیا پا کے ننے شہزادیاں نے چنگا ٹھوک کے وجایا ہے انہیں جناب آہو زاری کی تی پکار لگائی اچھی آواز نال چیخ ماری ہے بدر دے وچ جننے کافر سر انہاں نے ویکھیا ساڈا سردار زمین تے ڈگا ہے بال اتے نے زمین تے سردار ہے تے بال کتے نے اوندے اتے نے تے اللہ ہتھیاں نال کوئی جڑیا تے کوئی جناب والی سوڑیاں نال جڑیا تے کوئی کسے شاہ نال تے کوئی کسے نال انہوں لمیا پایا آیا تے کافر نس کے آئے دوڑ کے آئے لیکن پھر حضور دے غلام ہی نے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی پیچھے کھچن دی لیکن اندر جذبہ جہاد سی ایمان دی طاقت سی لیکن حضور دے غلامہ نے ابو جہل چھڑیا نہیں بڑا انہوں نے پھر ایک کافر نے چھوٹے بچے تھے وار کیتا ایتھے جناب بازو تے تلوار لگی بازو جناب چیرہ بہ گیا بازو تے چیر آ گیا لیکن پھر بھی نہیں چھڑ رہے ابو جہل پکڑے ہویا ہے جان دین تو ڈر دے نہیں کسے شاعر نے آگیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جا یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ نبی دے ننے شہزادے ایک ہاتھ تے وار ہویا جناب والی بازو کٹ گیا ہے ننا شہزادہ ہے جناب والی ویکھیا ایک ہاتھ کام نہیں کردا پیا اس جناب والی ابو جان لو پکڑن دے اندر رکاوٹ پیا بندا ہے ان ننے شہزادے نے اس بازو تے پیر رکھیا پیچھے چٹکا ماریا بازو نالوں ہی اتر گیا کسی نے پوچھا جناب تو جناب درد نہیں ہوئی تینوں تکلیف نہیں ہوئی اس ٹائم
آپ نے بڑا سونا جواب دیتا. آپ فرمایا اور جیڑی شے گستاخ رسول نو واصلے جہنم کرن وچ آڑ بنے نا اونوں جسم دے نال رہنا ہی نہیں چاہیے گا. اونوں جسم دے نال رہنا ہی نہیں چاہیے گا. لیکن حضور دے غلام حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ نے جدوں اس منظر نو ویکھیا کہ جناب ننے شہزادے مکے دے سردار ابو جہل لمیاں پا کے مار دے پے نے. حضرت صحابہ کرام دوڑے. ایک صحابی نے تلوار نکالی ابو جہل دی گردن تے پھیری ہے انہوں واصلے جہنم کر کے رکھ دیتا. اے اسلام اے جذبہ جہاد. پھر اے اسلام دے مجاہد اے نہیں ویکھ دے گے کہ سامنے مکے دا سردار ہے یا کڈا وڈا کافر ہے. کئی دن تک مکے دے وچ عورتاں روندیاں رہیاں اور ابو جہل تے لعنتاں کردیاں رہیاں. ابو جہل تیرے تے لعنت ہوئے. اوے تو بچیاں کولوں مار کھا لی بدر وچ. تو بچیاں دے ٹائے چڑھ گیا. تو کیسا سردار ہے, تو کیسا پہلوان ہے, تو کیسا جناب مجاہد بنیا پھرنا ہے. تو جناب بچیاں کولوں مار کھا لی, بچیاں کولوں واصلے جہنم ہو گیا. کئی عورتاں جناب پٹ دیاں رہیاں نال کہندیاں سانو دکھ نہیں ہونا سی جے کسے تو صدیق کول مار کھادی ہوندی یا عمر فاروق کولوں یا جناب حیدر کرار کولوں علی کول مار کھادی ہوندی تے جناب مریا ہوندا انہاں صحابہ کول اسی کدی بھی پریشان نہیں ہونا سی کیونکہ وہ تہاڈے مقابلے دے نے. لے تو بچیاں کول مار کھا لئی. وہ جناب روندیاں رہیاں بڑے دن پٹ دیاں رہیاں. جس وقت وہ ننے شہزادے کھڑے ہوئے نا تے ایک نعرہ لگایا لبیک. کیڑا نعرہ لگایا؟ لبیک. آسمان دے دروازے بھی کھل گئے. اللہ فرمایا فرشتیوں ویکھو ابو جہل نو اج نکے نکے بچیاں نے لمحہ پا چھڑیا. جدوں لبیک دی صدا بلند ہوئی نا, جدوں بولو لبیک دی صدا بلند ہوئی, فرشتے بھی کہنے لگے یا اللہ ہے بچے چھوٹے نے آج انہاں دی پکار وچ حیدر کرار دی آواز آ رہی ہے, مولا علی دی آواز آ رہی ہے. آج انہاں دی پکار وچ ہیں تو جناب ابو جہل نو واصلے جہنم کر دیتا. حضرات محترم او جڑی بازو کٹیا ہویا سی نا اٹھایا محبوب دی بارگاہ چ, محبوب نے سینے نہ لایا تے پیار کیتا. محبوب علیہ السلام آپ نے نا اپنا لعاب دہن نبی کر کچھ نہیں سکدا میں تہاڈا دماغ خراب ہے ان دی ٹیون کراؤ تانوں پتہ لگے نبی ٹوٹیاں باواں وی جوڑ سکدا ہے. کیوں جی تہاڈا دماغ ٹھیک نہیں ہے گا. محبوب نے اپنا لعاب دہن لے نبی ساڈے ورگا او میں کیا نبی لعاب لاوے ٹوٹیاں باواں جوڑ جان تسی لعاب کڈو واڑ آوے محبوب علیہ السلام لعاب دہن لایا. لعاب دہن لا کے فرمایا کہ ذرا بازو چکنا. بازو چکیا تے نانا شہزادہ کہندا یا رسول اللہ ہن تے انج لگدا جویں پہلے نال وی چوکھی جان آ گئی ہے. محبوب فرمایا بچیا پریشان نہ ہو, اگر او بدبخت توڑنا جان دے نا میں محمد جوڑنا بھی جاننا وا. اللہ اکبر اللہ. میرے محبوب علیہ السلام وہ ایک اور صحابی آ گئے. ایک اور صحابی اک باہر نکلی انج لمکی ہوئی باہر لمکی ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ اتنے بھی ذرا کرم فرماؤ نا, اتنے بھی ذرا شفقت فرماؤ نا, کرم فرمایا. محبوب فرمایا کہ بیلیے گل ہے جنت چاہیے دیو اکھ چاہیے دیو, جنت چاہیے دیو تے اکھ چاہیے دیو. یا رسول اللہ جنت دا مینوں پتا تواڈے صدقے لب بھی جانی ہے, اکھ بھی مل جائے تو چاسا آ جائے. جنت تو سونے تیرے صدقے لب بھی جانی ہے. یا رسول اللہ کرم فرما دیو. محبوب علیہ السلام فرمایا بندہ تو تہی نکلے گا. محبوب علیہ السلام آپ نے لعاب دہن لایا اور وچ رکھ دیتی تے صحابی کہندے نے کہ مینوں انج لگدا سی کہ جویں دوسری جڑی صحیح اکھ ہوندی گھٹ نظر ہے ایندی چوکھی نظر ہے. نبی کر کچھ نہیں سکدا. میں تواڈے دعا واش ہونے والے سروس اسٹیشن تے جان والے نے. اللہ اکبر اللہ. حضرات جنگ مکمل ہوئی, اتھوں مال ملیا, مال صحابہ کرام نے اکٹھا کیتا.
اور اس قافلے دا بھی مال ملیا جیڑا ابو سفیان لے کے آ رہا سی، اور جیڑے بدبخت جناب 800 اونٹ تے گھوڑے تے جناب سامان تے کی لے کے وہ جناب آ رہے سن، سارا سامان صحابہ کرام نے اکٹھا کیتا، وہ جیڑی تنگی سی جیڑی پریشانی سی وہ سب دور ہو گئی۔ محبوب نے مدینے دے ہر گھر وچ ہر گلی دے گھر وچ راشن بھیجیا اور مال غنیمت دا سامان بھیجیا، کیونکہ رب کہہ رہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، سونیا تو پریشانی ویکھی ہے نا، تنگی ویکھی ہے نا، تے پریشانی تو بعد آسانی ضرور ہے سونیا، ہونا اسی آسانی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ جناب جنگ مکی، جنگ ختم ہوئی، صحابہ کرام نے سامان اکٹھا کیتا، کافران ہوئے اس چیز دا بڑا دکھ آیا، وڈے سردار اتھے لمے پہ گئے۔ حضور علیہ السلام آپ دی بارگاہ جی صحابہ آ کے عرض کر دینے، یا رسول اللہ جو تو جنگ لڑتے پہ سی نا سانو نا سور کو نہیں لگتا سی۔ میں ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہلے چھڑی چکی سی، میں انج کیتا ان دی گردن پہلے لے گئی۔ ایک صحابی آندا یا رسول اللہ جنگ دے وچوں آواز آ رہی سی، تے آواز کی آ رہی سی، گھوڑے ادھر ہو، گھوڑے ادھر ہو، ادھر ہو، ادھر ہو۔ یا رسول اللہ وہاں آواز کہاں دی سی؟ محبوب فرمایا وہ جبریل دا گھوڑا سی، وہ جبریل اشارہ کردا سی تے انج نو ٹر پیندا سی، اشارہ کردا سی انج نو ٹر پیندا سی۔ اللہ فرمایا سی جبریل میرے محبوب دے غلاماں دا ہاتھ بعد وچ اٹھے، تیرا ہاتھ پہلے اٹھے، انہاں دی گردن واسطے جہنم ہو جائے۔ تے پھر منظر ہو ویکھیا، اے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ بولیا، فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، نصرت آندے نے مدد نو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا کہ اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو، اپنے اندر اسلام دا جذبہ پیدا کرو اور جہاد دا جذبہ پیدا کرو۔ بدر وچ فرشتے آ سکتے ہیں نا، تواڈے واسطے بھی آ سکتے ہیں۔ مسلمان ایک باری جذبہ جہاد میرے دوستو پیدا کرن سہیں، تے جے اگر جذبہ جہاد پیدا نہیں تو پھر غزہ دے بچے ایویں لٹ جان گے، غزہ ایویں تباہ ہو جائے گا، فلسطین دے بچے ایویں ختم ہو جان گے، کفر ظلم در ظلم کیتی جا رہا ہے گا۔ اگر تسی اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو نا، تواڈے کول ایٹمی طاقت بھی ہے، اور تواڈے کول طرح طرح دے سامان بھی ہے، خالد بھی ہے، تواڈے کول جناب والی ہر طرح دا ٹینک موجود ہے، بم موجود نے، اور انہاں نو تڑی دا لاؤ نا ایک باری۔ محبوب فرمایا مسلمان مجاہد ایک تڑی لا دے نا تے کافران دے جناب پیران تھلوں زمین نکل جاندی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ جس وقت کفر دی طرف رخ کر دے سن نا، جس گھوڑے تے آپ سوار ہوندے سن، آپ دے گھوڑاں دے قدماں دا جناب روب انہا ہوندا سی۔ تاریخ داستان ایمان فروشان دی پڑھ کے ویکھو کہ آپ دے گھوڑاں دے قدماں دا آواز اتنا ہوندا سی کہ آفران دیا عورتاں دے حمل جا پیندے سن۔ اتنا جناب اتنی دہشت ہوندی سی مسلمانہ دی۔ اور یار تسی ایک باری اکھاں وکھاؤ نا، کفر لمبا نہ پوے تے آکھیا جی بابا جی فرماندے سن ایک باری تسی آکھو آیا غوری، آیا خالد، آیا ایٹمی بمب، ویکھنا لمبے پیندے نکنی پیندے، کیونکہ انہاں دے اندر اینا دم خم ہے تے مسلمانہ دے اندر ہے، یہ نبی دا فرمان ہے۔ لیکن جدو قوم بزدل ہو جائے، جدو جناب عوام بزدل، فوج بزدل ہو جائے، تو پھر غزہ دے بچے ایویں مردے نے، فلسطین دے بچے ایویں مردے نے، کشمیر دے بچے ایویں مردے نے۔ وہ وقت دور نہیں، ویکھنا پاکستان تے بھی انہوں نے حملہ کر دینا ہے۔